وہ شاید یہ بھول گئے کہ یہ ساری چیزیں، سارے پوائنٹس جو اس میں سے اکثریت جو تھی وہ اس کو پروٹیکشن آئین پاکستان میں ملی ہوئی ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا یا نہیں ہو رہا تو اس کے ذمہ دار یہ خود ہیں۔ اتنے عرصے ان کی حکومتیں رہی ہیں، ان کو کبھی خیال نہیں آیا کہ جو آئین میں جو چیزیں دی ہوئی تھیں ان کی عملداری کو یقینی بنائیں، اور آج چونکہ انہوں نے کچھ سطور بھرنی تھیں تو اس میں انہوں نے ایک نیا ایڈیشن جاری کیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو یہ اکٹھ ہے اس میں کئی قسم کی دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ مختلف جو ان کی پارٹی، یہ جو مختلف پارٹیز ہیں، ان مختلف پارٹیز کے آپس میں کس قسم کے اختلافات پیدا ہوئے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان بہتر جانتے ہیں، پیپلز پارٹی بہتر جانتی ہے، مسلم لیگ نون زیادہ بہتر جانتی ہے۔ ان کی ایسی باتیں کرنا ایسے موقع پہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ ذہنی توازن کھو چکے ہیں۔ ان کی متضاد بیانات، ان کی متضاد سوچ جو کہ قدرتی امر ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ ایک ایسا اکٹھ ہے جس کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، کسی چیز پہ ان کا ایگریمنٹ نہیں ہے اور نہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان جنہوں نے کہ اپنی ایک میثاق میں جو انہوں نے اپنے پوائنٹس ڈالے وہ یہ تھی کہ اسلامی قوانین کے بارے میں، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اسلام کے ٹھیکیدار تو ہیں، بنے ہوئے ہیں، وہ اسلام کے نام پہ سیاست بھی کرتے ہیں اور سیاست کے نام پہ کاروبار بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو بیان دیا شبر زیدی کے حوالے سے، اور ایک ایسا بیان جس کے نہ سر تھا نہ پاؤں تھا، ایک ایسا جھوٹ جو کہ کسی مذہبی رہنما کو زیب نہیں دیتا، جس کی تردید خود شبر زیدی نے بڑے پرزور طریقے سے کی، بلکہ یہاں تک کہا کہ پاکستان میں اگر کوئی لیڈر ہے، کوئی ایماندار لیڈر ہے جس کے وجہ سے یہ ملک آگے جا سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ اب بنتا تو یہ تھا کہ وہ معذرت کر لیتے، لیکن اتنی شائستگی کہاں کہ وہ اپنی بات پہ معذرت کر سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ جو جلسے یہ کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان اس گروپ کے سربراہ ہیں، گلگت بلتستان پہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک سیٹ نہیں ان کو ملی، ان کی وہاں پہ سیاسی کوئی نہ شناخت ہے نہ موجود ہے، لیکن وہ گلگت بلتستان کے الیکشنز پہ بھرپور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ پشاور میں جلسے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں، چونکہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ ایک مذہبی رہنما اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان جو کہ اس پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہے ہیں، تو وہ مذہب کے حوالے سے یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے بارے میں ان کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا، ہم سے زیادہ پتہ ہوگا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو اور اگر جانتے ہوئے بھی اگر آپ اس کے خلاف چلیں تو میرے خیال سے میرے جیسا ایک ایوریج مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ چیزیں جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں کہا ہے، تو اس کی جان بوجھ کر
اس کی میں جو ممانعت ہے اس کو میں نظر انداز کروں. اور وہ حدیث کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی علاقے میں طاعون کے بارے میں سنو تو اس میں نہ جاؤ، اور اگر کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے اور تم اس میں ہو، اس سے نہ نکلو. اب یہ جو کورونا کی وبا جو کہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے کہ اپنی لپیٹ میں ساری دنیا کو لیا ہوا ہے. سب جانتے ہیں پاکستان میں جو دوسری لہر اٹھی ہے جس میں کہ اموات بھی زیادہ ہو گئی ہیں، 7.5 کی گروتھ ہو گئی ہے اس مرض کی، اسپتالوں میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، اور آپ بجائے اس کے ایک مذہبی رہنما ہونے کی حیثیت سے آپ لوگوں کو تلقین کریں کہ اس حدیث پہ عمل کریں، لیکن نہیں، انہوں نے اپنا جو ایک سیاسی ناٹک ہے وہ ضرور انہوں نے سٹیج کرنا ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جلسے کریں، جس طرح کے جلسے یہ کرتے آئے ہیں کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک جمہوری ایکٹیویٹی ہے، کریں، ضرور کریں، لیکن کم از کم جو عام لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو کہ جلسے میں شریک ہوتے ہیں، ان کی، اور پھر وہ مختلف علاقوں سے آتے ہیں اور پھر واپس اپنے علاقوں میں جاتے ہیں. تو دیکھیں جی، ہمارا مذہب تو ایک ایسا مذہب ہے جس نے کہ جو بات بھی کی ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہے، تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور خاص طور پہ جو مذہبی رہنما ہیں، ان کا تو کام ہے کہ اس پہ عمل کروائیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کی مخالفت میں چلیں. اس وقت میری اپیل ہوگی ان لوگوں سے جہاں کہیں بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے، حکومت پاکستان پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے تمام اس قسم کے جلسے، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جلسے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جتنے کامیاب ہوتے ہیں، اور ایک پارٹی کرتی ہے، 10 پارٹیاں نہیں کرتی ہیں، وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں، تو ہم نے وہ ملتوی کر دیے ہیں، جس میں کہ پہلا جو ہمارا رشکئی میں ہونے والا تھا ہم نے اس کو پوسپون کر دیا. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک ملک جس کی اکانومی پہلی لہر میں کامیابی سے نکلی، اتنی ہم نے نقصان نہیں اٹھایا جس طرح کہ دیگر ممالک میں نے اٹھایا، خاص طور پہ ہمارے ہمسائے ملک میں. تو ہم ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس میں کہ جہاں پہ کاروبار اور اکنامک ایکٹیویٹی نہ ہو، اس سرگرمی میں حصہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ زندگیاں بھی محفوظ رہیں اور لوگوں کے روزگار بھی محفوظ رہیں. اس قسم کی ایک نادانی جو کہ مرتکب ہو رہے ہیں، آج بھی ایک جلسہ ہوا، اس پہ میں بعد میں آؤں گا، تو یہ ایک ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے جس کو کہ پاکستان کے عوام کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم ان سے پھر باوجود اس کے کہ یہ نہ ماننے والے ہیں اور ان کے جو ایشوز ہیں وہ مختلف ہیں، وہ سیاست نہیں ہے، وہ کاروبار ہے. تو ہم چاہیں گے کہ کورونا کے موجودگی میں جتنی احتیاطی تدابیر آپ اختیار کر سکتے ہیں ہم سب کو کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا جو بچاؤ ہے وہ صرف احتیاط میں ہے. پھر جو آج جلسے میں باتیں ہوئیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو تو 2018 میں پاکستان کے عوام نے ریجیکٹ کیا، پھر گلگت بلتستان میں آپ کو بری طرح سے ریجیکٹ کیا، تو آپ تو ریجیکٹڈ لوگ ہو. آپ کیسے، کس منہ سے دوسرے دن جلسہ کرتے ہو اور یہ کہہ کے کہ جی نتائج کو تو ہم مانتے نہیں ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں جو نتائج کو مانتے نہیں ہیں؟
آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ قانون کو مطلوب ہیں، آپ کوئی عام سیاسی لیڈر نہیں ہیں، آپ پہ سنگین جرائم ہیں، ان کا آپ نے جو ڈاکہ ڈالا ہے، آپ نے پاکستان کے خزانے پہ جو ڈاکہ ڈالا ہے، آپ نے پاکستان کے مستقبل کے پہ جو ڈاکہ ڈالا ہے، آپ نے ماضی میں اداروں کی تباہی میں، تو ہم تو سنتے تھے، بچپن میں سنتے تھے کہ جی ایک مثال تھی کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یعنی ہمیں یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ جس میں وہ لوگ جو چوری کے مرتکب ہوئے ہیں، جن کے خلاف مقدمات ہیں، جن کی جائیدادیں پکڑی گئی ہیں بیرون ممالک میں، وہ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسی ڈھٹائی کا مظاہرہ جو کہ آپ کر رہے ہیں، اس کی کوئی ہماری سیاسی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے۔ آپ کیا تقریر شروع ہوتی ہے اپنے پہ، اپنے خاندان پہ، آپ کی تقریر ختم ہوتی ہے اپنے خاندان پہ۔ آپ کاروباری تھے، آپ کاروباری ہیں، آپ کاروباری رہیں گے، آپ اقتدار برائے کاروبار کے قائل ہیں، اور آپ اس ملک کے لیے جتنا نقصان آپ پہنچا چکے ہیں، مزید پاکستان کے عوام آپ کو، آپ کی سیاست کو، آپ کے نظریے کو، آپ کے بیانیے کو پاکستان کے عوام ردی کی ٹوکری میں ڈال چکے ہیں۔ اگر آپ میں تھوڑی سی بھی ایک رسپیکٹ، سیلف رسپیکٹ ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید نہیں ہے، تو آپ کو بجائے اس کے کہ آپ تقاریر کریں، آپ کو تو یہ الیکشن نصیب ہی نہیں ہوا کہ آپ کہیں سے الیکٹ ہوئی ہوں، تو اس طرح کے ایک زہر آلود بیانیہ اپنی ذاتی اور اپنی خاندانی انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنا، اس کے لیے ایک ناٹک رچانا، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا پاکستان کے عوام کو، اور اس کا اظہار انہوں نے 2018 کے الیکشن میں بھی کیا اور گلگت بلتستان کے الیکشنز میں بھی کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خاص طور پہ جب ہماری اکانومی اپنے قدموں پہ کھڑی ہونے لگی ہے، جو ہماری اکانومی کے جتنے بھی اشاریے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور ہماری حکومت کی بہتر حکمت عملی سے، کووڈ کے بعد ہم جس مشکلات میں تھے، جس حالت میں ہمیں حکومت دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے بہت سفر طے کر لیا ہے، اور انشاءاللہ یہ بہتری رہے گی اور اس سے بھی زیادہ بہتری آئے گی، تاکہ جو عوام ہیں ان کی جو مشکلات ہیں مہنگائی کی صورت میں، وہ پرائم منسٹر صاحب کی اور ہماری حکومت کی پہلی ترجیح ہیں، اور ہم انشاءاللہ آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا چیزوں میں بہتری آتی رہے گی، اور اپوزیشن کو اور خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ان کی تکلیف بڑھتی جائے گی، ان کے پیٹ کا درد سخت ہوتا جائے گا، اور ان کی یہی کوشش ہوگی کہ اگر ہم اکانومی ہماری کامیاب ہو گئی تو پھر ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ تو انشاءاللہ ناکامی آپ کا مقدر تھی، ہے اور رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ سر، یہ فرمائیے گا، اپوزیشن انتخابی نتائج کو نہیں مانتی، اپوزیشن حکومت کے SOPs کو نہیں مانتی کہ جلسے منسوخ کیے جائیں، حکومت اپنا کوئی قانون راستہ اختیار کرے گی، کیسے اس کو انشور کرے گی کہ حکومت کی ریٹ جو ہے وہ انشور ہو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب آپ کوئی جرم کرتے ہیں جس کے ثبوت آ جاتے ہیں، جو کہ بلڈنگز کی صورت میں
جائیدادوں کے بینک اکاؤنٹس کی صورت میں آپ کو مل جاتے ہیں، اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہی لگے گا کہ ان لوگوں میں قانون کے لیے کوئی رسپیکٹ ہے نہیں۔ اگر ہم ان کی چوری کو پکڑتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، تو ان کے جلسوں کا ہم ان سے اپیل ہی کر سکتے ہیں، ہم ان کو ایک راستہ ہی دکھا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے عوام کو نقصان ہوگا، اور اگر وہ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے ذمہ دار بھی ہوں گے، اور جب ذمہ دار ہوں گے تو پھر وہ قانون کے اور عوام کے کٹہرے میں بھی وہ کھڑے ہوں گے۔ اس سے زیادہ کوئی سزا ہو نہیں سکتی ہے جبکہ آپ جان بوجھ کر ایک ملک میں ایک ایسی صورتحال میں جس میں کہ ساری دنیا میں یہ کوئی ایک سیلف کریٹڈ یا ہماری کوئی ایک ذہنی اختراع نہیں ہے، یہ گراؤنڈ پہ یہی سچویشن ہے۔ ہم نے کئی نے ماسک پہنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہے ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی رشتہ دار اس کو کرونا ہوا ہے، میرے اپنے بھائی کو ہوا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی اس قسم کی سرگرمیاں پھر بھی کرتا ہے تو عوام اس کا جو سب سے زیادہ جو لیتھل وہ ہے ہتھیار ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان کے جلسوں میں نہ جائیں، ان کا جلسہ ہو یا ہمارا جلسہ ہو، کسی جلسے میں بھی نہیں جائیں۔ جی ابھی میں انفارمیشن منسٹر آپ کو اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے، سجاد مصطفیٰ باجوہ کا انٹرویو جو کہ چینی اسکینڈل کے سابق جو ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے الزام لگایا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور شہزاد اکبر چینی اسکینڈل کے اندر ملوث رہے ہیں، فائدہ پہنچاتے رہے ہیں، 400 ارب روپے کا مافیا کو فائدہ پہنچایا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل ایک انتہائی گھٹیا قسم کا یہ ایک الزام ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کی ڈائریکشنز پہ جو بھی ان کی ٹیم کے ممبران ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان کی انسٹرکشنز پہ عمل کرتے ہیں، اور جو چینی کا جو پوری جو ایک رپورٹ ہوئی تھی وہ ہم ہی تھے، جس میں کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ کچھ ایسے اس کاروبار میں کچھ ایسے مسائل ہیں جس کو کہ حل کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے یہ رپورٹ بنی۔ اور یہ کہنا کہ جی اس میں ہم ملوث تھے، تو یہ تو اب میں کیا اس کے بارے میں مذاق خیز اس کو کہہ سکتا ہوں، میں اس کو ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان کہہ سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ مرزا صاحب، ایک تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو شادی ہال کے حوالے سے پٹیشن کی، اس میں کہا پٹیشن نے تعلیم کی ہے کہ ہم حکومتی فیصلوں اور خاص طور پر کووڈ کے حوالے سے کوئی مداخلت نہیں کر سکتے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے لیے دنیا پاکستان میں کوئی قانون اور ہے اور عام شہریوں کے لیے کوئی قانون اور ہے کہ وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا آپ لوگ کورٹ سے رجوع کریں گے اس حوالے سے؟ ماضی میں بھی لاہور سے جب دھرنا نے نکل رہے تھے تو کورٹ سے لوگوں نے رجوع کیا، ڈی چو کے پوائنٹ آف ویو سے بھی عدالتوں کے حکم موجود ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں ایسے لوگوں سے واسطہ ہے جنہوں نے کہ ملکی مفادات کو نقصان پہنچایا، بے درجہ انتہا کی کرپشن کی، قانون سے یہ اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں، یہ صرف وہی فیصلے اور وہی الیکشن مانتے ہیں جس میں کہ یہ جیتیں، اور جو فیصلہ ان کے خلاف آئے تو وہ اس کو نہیں مانتے۔ پھر ساتھ ہی میں یہ اپنے آپ کو جمہوری بھی کہتے ہیں، اور اگر جمہوریت کا مقصد یہ ہے کہ آپ فیصلے اپنی مرضی کے آپ کو ملیں، عدالتیں آپ کا فیصلہ آپ کی منشا کے مطابق کریں، پھر تو ٹھیک ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اسی طرح سے اسی طرز عمل سے انہوں نے اداروں کو مفلوج کیا ہے کہ آج ملک میں کئی ایسے ادارے ہیں جو کہ وہ کام نہیں کر رہے جس مقصد کے لیے وہ بنائے گئے تھے۔ تو ایسا غیر ذمہ دارانہ رویہ تو پاکستان کے عوام کی بھی کوآپریشن چاہیے کہ یہ بات سیاسی مخالفت کی نہیں ہے، یہ بات ہے لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
اور صرف آپ نے تو اپنے فیملی کے ممبران کو باہر بٹھایا ہوا ہے، لیکن آپ یہاں پہ لوگوں کو آپ نے انگیج کیا ہوا ہے، لوگوں کو آپ کہاں کہاں سے لاتے ہیں اور کس طرح سے وہ قریب میں کھڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سیریس مسئلہ ہے. تو اس میں تو عوام سے بھی ریکویسٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ، ڈسٹرکٹ جو وہ ہے ایڈمنسٹریشن ہے، وہ بھی اپنا رول ادا کرے گی کہ لوگ زیادہ اکٹھے نہ ہو سکیں، اور ہر وہ ایکٹیویٹی جس کے تعلق اکنامک ایکٹیویٹی سے نہیں ہے تو اس کو وہ ڈسکریج کریں اور روکیں. شبلی فراز صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ کرونا کی دوسری لہر جو ہے وہ خطرناک ہے، لیکن اسکولوں کے معاملے میں حکومت کا کوئی فیصلہ نہ کر پانا یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایسی سچویشن میں جب روزانہ بچے جاتے ہیں، ماں باپ ایک انتہائی قرب کی حالت میں بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ بچہ وہاں سے افیکٹ ہو کے آئے گا اور کیا پوری فیملی کو متاثر کرے گا. آپ نے دیکھا کہ بہت سارے تعلیمی ادارے انڈیویجلی بند ہو رہے ہیں اس وجہ سے. تو کیا وجہ ہے کہ حکومت کیا اسکولوں کے مافیا کے آگے پہ بس ہے کہ اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ لینے سے قاصر ہے؟ نہیں جی، اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں، پچھلے دنوں میں ایک 2 روز قبل انفارمیشن ایجوکیشن منسٹرز کی میٹنگ بھی ہوئی تھی. شفقت محمود صاحب جو کہ فیڈرل منسٹر ہیں، اور کوشش یہ کی گئی تھی کہ کس طرح سے اس کو بتدریج، یعنی جو پرائمری کے بچے، جو پرائمری اسکول کے بچے ہیں، ان کو پہلے روکا جائے اسکول جانے سے، پھر دوسری اور تیسری سٹیج پہ. اگلے میرا خیال ہے 1-2 روز میں اس پہ فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ بات درست ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں پہ کہ اکٹھے ہونے کا احتمال ہے وہ خطرناک ہے. تو اس سلسلے میں ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی سائن ہونے جا رہا ہے انفارمیشن منسٹری کا اور ایجوکیشن منسٹری کا، جس میں کہ ہم ریڈیو کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے کلاسز کا اہتمام کر سکیں، اور اس وبا کے دوران جو بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم اس خطرے سے بچائیں. اور یہ بھی ایک تجویز زیر غور ہے کہ سردی کی چھٹیوں کو طویل کر دیا جائے، اور پھر جو گرمی کی چھٹیاں اس کو، یعنی جو تعلیم کا جو حصہ ضائع ہو رہا ہے اس کو پھر گرمی کی چھٹیوں میں اس کو ایڈجسٹ کیا جائے. تو انشاءاللہ اس سلسلے میں بالکل، کیونکہ یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے، اور جہاں کہیں پہ بھی، جس طرح میں نے کہا کہ اکنامک ایکٹیویٹی کے علاوہ ہر وہ جگہ جہاں پہ کہ اکٹھے ہونے کا احتمال ہے اس کو بند ہونا چاہیے. تھینک یو جی. وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ 2018 اور اب گلگت بلتستان کے انتخابات میں عوام نے اپوزیشن کو مسترد کر دیا، ان کا نظریہ اور سیاست اور بیانیے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. اداروں کو تباہ کرنے والے بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں. یہ لوگ اقتدار برائے کاروبار کے قائل ہیں. مولانا فضل الرحمان بطور مذہبی شخصیت کورونا کے حوالے سے عوام کی رہنمائی کریں. جناب ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. اس خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین، پاکستان معرض وجود میں آیا، پاکستان کیسے معرض وجود میں آیا، اس کے پیچھے بہت زیادہ حقائق پہ مبنی داستانیں ہیں. بہت سی زندگیوں نے قربانی دی، بہت سی زندگیوں نے پوری اپنی عمر جسے کہہ سکتے ہیں وہ اس پہ لگا دی.